آج ہم آپ کو ایسے گمشدہ طیارے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن یہ مسافر زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے۔ جی ہاں، یہ سچا واقعہ 1972 میں پیش آیا تھا۔ جنوبی امریکہ کا ایک ملک یوراگوئے کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے۔ 13 اکتوبر 1972 کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ایئرپورٹ سے پرواز شروع کی۔ جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سینڈی ایگو تھی اور اس میں 45 مسافر سوار تھے۔ جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ 23,000 فٹ تک بلند ہے، لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا۔ شدید برفانی طوفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آتی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں پر 15 فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرخنچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی طرف آیا۔ جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن جہاز کے جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہ تھا۔ جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور 8-10 دن تک ریسکیو ٹیمیں جہاز کی تلاش کرتی رہی، لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالآخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ حادثے کے باعث 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا۔ 29 افراد زندہ بچے تھے، لیکن 5 کی حالت نازک تھی۔ بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید طوفان تھا۔ جہاز میں صرف 10 سے 12 چاکلیٹس موجود تھی اور کھانے والے 29 لوگ۔ یہ 12 چاکلیٹس 8 دن تک کھائی گئی۔ ٹرانسسٹر کے ذریعے باقی مسافروں کو 9ویں دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان کی امداد کو اب کوئی نہ آئے گا تو مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا۔ آخر کار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ مفلوق الحلال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے۔ باقی 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا وہاں جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس حادثے پر ایک فلم لائیو 1993 بھی بن چکی ہے، جبکہ ایک کتاب بھی لکھی گئی جس کا برف کے قیدی کے نام سے اردو ترجمہ بھی ہوا۔ معلوماتی ٹی وی کے ساتھ رجب عکاس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔